بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF کی پاکستان کو قرض دینے کی نئی شرائط کے تحت حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل طور پر خود مختار کر دیا ہے، لیکن اس فیصلے کو معاشی ماہرین ملکی معیشت کے ساتھ ایک کھلواڑ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اب اسٹیٹ بینک بھی IMF کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے IMF سے قرضہ لینے کی خاطر اس کی شرائط تسلیم کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں ترامیم کی ہیں، جن کے تحت اسٹیٹ بینک اب مکمل خود مختار ادارہ بن جائے گا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ترامیم کے بعد حکومت کا کردار ختم ہو جائے گا اور اسٹیٹ بینک خود ہی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو قرض ادا کرے گا۔ اس ترمیم کے مطابق جب اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ذخائر میں کمی ہوگی تو حکومت کو اسے ہر صورت میں پیسے ادا کرنا پڑیں گے، جس کے لیے اسے غیر ملکی قرضہ حاصل کرنا پڑے گا، یعنی قرض کو ادا کرنے کے لیے مزید نیا قرض لینا پڑے گا۔ اسی طرح حکومت کا اسٹیٹ بینک سے ادھار لینا بھی بند ہو جائے گا اور اسے کمرشل بینکوں سے ادھار لینا پڑے گا، جو مہنگا ہوتا ہے، اور یوں ملکی معیشت کا مکمل طور پر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ IMF کے دباؤ پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین میں تجویز کردہ ترامیم کے مطابق اسٹیٹ بینک کے کردار کا اثر نو تعین کیا گیا ہے، جن میں داخلی طور پر مہنگائی اور مالیاتی نظام کو استحکام دینے کو اولویت دی گئی ہے، جبکہ معاشی ترقی میں اس کی مدد کو فہرست میں آخری نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ان ترامیم کے تحت اسٹیٹ بینک حکومت کو ادھار نہیں دے گا، لیکن اگر اسٹیٹ بینک میں سرمایہ اور ذخائر منفی سطح پر گر جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کو اسے ضروری رقم فراہم کرنا پڑے گی۔ مجوزہ ترامیم کے تحت نیب، FI اور دوسرے وفاقی اور صوبائی اداروں کو بینک کے ملازمین، ڈائریکٹرز، ڈپٹی گورنرز اور گورنر کو ان کے فرائض کی ادائیگی پر کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے قانون کے تحت ملکی مانیٹری اور مالیاتی پالیسیوں کو مربوط رکھنے کے لیے کوآرڈینیشن بورڈ ہوتا ہے، تاہم ترامیم کے تحت اب گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ باہمی رابطے سے کام کریں گے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ مجوزہ ترامیم کے مطابق اسٹیٹ بینک کے بورڈ کا رکن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک کی مدت ملازمت 3 سال کی بجائے 5 سال ہوگی اور مجوزہ قانون میں 3 برس کی توسیع کی بجائے 5 سال کی توسیع تجویز کی گئی ہے۔ موجودہ قانون میں صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ذمہ داریاں نہ نبھانے پر گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے، تاہم مجوزہ ترمیم کے تحت صدر بہت ہی سنگین غلطی پر، جس کا فیصلہ عدالت کرے گی، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا سکتا ہے۔ موجودہ قانون کے تحت دیہی علاقوں، صنعتی شعبوں، ہاؤسنگ اور دوسرے شعبوں کے لیے اسٹیٹ بینک کا قرض دینا لازمی ہے، تاہم ترمیم کے بعد حکومت کی جانب سے ایسے شعبوں کے لیے قرض کی فراہمی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ماہر معیشت ڈاکٹر قیصر بنگالی نے ان ترامیم کو منفی قرار دیتے ہوئے کہا کہ خود مختاری کے نام پر ملکی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی شرائط کے تحت اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترامیم کر کے اسے خود مختار بنا کر ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ترامیم کے بعد حکومت کا کردار ختم ہو جائے گا اور اسٹیٹ بینک بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو قرض ادا کرے گا۔ ڈاکٹر بنگالی نے کہا کہ ان ترامیم کے تحت اسٹیٹ بینک اور اس میں کام کرنے والے ہر قسم کی جواب دہی سے بالاتر ہو جائیں گے اور ان کے اقدامات کو قانون کے شکنجے میں نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نئے بورڈ میں حکومتی نمائندگی سرے سے موجود ہی نہیں ہوگی تو کیسے ملک کی مالیاتی پالیسی کو مضبوط بنایا جائے گا۔ دوسری جانب حکومت پنجاب کے منصوبہ بندی، ترقی اور اقتصادی امور کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ نے اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترامیم کر کے اسے خود مختاری دینے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے ترامیم متنازع بنائی جا رہی ہیں، ورنہ ان ترامیم میں ایسی کوئی قباحت نہیں جس پر شور مچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا کردار مالیاتی نظام میں استحکام لانا، مہنگائی اور ایکسچینج ریٹ کی نگرانی کرنا ہوتا ہے اور یہ ترامیم اسٹیٹ بینک کے اس کردار کو زیادہ مضبوط بنا رہی ہیں۔ انہوں نے ترامیم کے تحت کسی حکومتی ادارے کو اسٹیٹ بینک کے کاموں پر ایکشن نہ لینے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ احتساب نہیں ہوگا، بینک کا داخلی طور پر احتساب کا نظام ہوگا، تاہم یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ بینک کا کوئی بندہ مانیٹری پالیسی اور ایکسچینج ریٹ پر فیصلہ لینے سے اس لیے کترائے کہ اسے نیب کا خوف ہو۔ بینکر منیر کمال نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ معمول کی حد تک اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہونی چاہیے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، تاہم انہوں نے تازہ ترامیم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگلے 100 برس کے لیے IMF کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ IMF پروگرام تو 2-3 سال میں ختم ہو جائے گا، تو پھر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ان کے فائدے میں کس طرح جائے گی؟ اس معاملے پر ڈاکٹر قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے کردار کے اثر نو تعین سے پتہ چل جاتا ہے کہ معاشی ترقی حکومت کی ترجیحات میں تیسرے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اسٹیٹ بینک کا کردار معاشی ترقی اور ملازمتیں پیدا کرنے میں ختم ہو جائے گا اور ان کا کام مہنگائی پر قابو پانا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے پیسے لے کر ترقیاتی کاموں پر لگاتی ہے، تاہم اب یہ پیسے بھی نہیں ملیں گے کیونکہ اب کمرشل بینکوں سے ہی پیسہ لیا جائے گا جو مہنگا ہوتا ہے اور حکومت کے مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بنگالی نے کہا کہ افراط زر کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ ہوگا، جس سے نجی شعبے کو جانے والا قرض مہنگا ہوگا اور معاشی سرگرمی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔